ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے بین الاقوامی معیشت اور بالخصوص تیل کی قیمتوں کے اندر جو ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہ جو موجودہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ جو سچویشن ہے اس کے اندر ون آف دی ہائیسٹ پرائسز آف آئل ہیز بین ریکارڈڈ اراؤنڈ $80 پر بیرل. اور اب آگے مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان نے خوب انجوائے کیا جب تیل کی قیمتیں کم تھیں. ہمارے ہاں خوشحالی رہی. حکومتوں نے بے وجہ کسی اور کی کامیابی کو اپنی کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا. اس میں حکومت کی ہماری کوئی کامیابی نہیں تھی, کوئی کارستانی نہیں تھی کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں. ہاں یہ ضرور انہوں نے کیا کہ تھوڑا بہت ریلیف ٹرانسفر کر دیا انہوں نے, اور اس ریلیف کے اندر بھی کچھ گڑبڑ تھی جس ریلیف کو ابھی ریویو کیا جا رہا ہے. لیکن بالخصوص اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ آگے جا کر اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو پھر پاکستان کی معیشت کس طرح سے سفر کرے گی. مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا, اور جی ہاں یہ رمضان کی مہنگائی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں اسی سطح پر چلی گئیں جہاں 2008 میں بین الاقوامی معاشی بحران سے پہلے, اکنامک کرائسس سے پہلے $150 یعنی آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی تھیں, اگر اس سطح کے اوپر آ گئیں تو پھر پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا, بلکہ پوری دنیا کی معیشت کا کیا ہوگا, اس کے متعلق بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن اکنامک فرنٹ پر آ گئی, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے جناب ڈاکٹر مبارک صاحب جو کہ ایک معیشت دان ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. جی شجاعت مبارک صاحب. تھینک یو ویری مچ. آئل کی پرائسز کی آپ نے بات کی تو $80 پہ آ گئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے بلکہ اگر آپ اس میں ایک میجر پلیئر ہیں اگر آئل پرائسز کے بڑھنے میں سعودی عرب کی بات کریں تو میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی اوپیک کنٹریز ہے جو کہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹ کنٹریز, ان کنٹریز کو پچھلے چند ایک سال میں کافی لاس کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ ان کا یہ موقف ہے کہ آئل کی جو سپلائی تھی, آئل کی پرائسز فلکچویٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے ریونیوز جو ہے وہ کافی کم ہو گئے. اب انہوں نے مل کے, جس میں سعودی عرب کا کردار اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڑا کی رول ہے, انہوں نے سپلائی کو تھوڑا سا شارٹ کیا ہے, بلکہ کافی حد تک سپلائی شارٹ کی ہے, جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اور جو دیکھنے والے ہیں, جو اینالسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آئل کی پرائسز 80 سے بڑھ کے کوئی $90 تک $95 تک جا سکتی ہیں, کیونکہ سعودی عرب کا جو بریک ایون پوائنٹ ہے وہ $85 ہے. ان کے ریونیوز تقریباً 735 بلین سے ڈالر سے کم ہو کے $488 بلین ہو گیا, تو ان کو بریک ایون پہ لے کے آنا ہے. 85 پہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جائے گا ہی جائے گا. سعودی اب ناؤ بینگ اے مین پلیئر وہ کافی حد تک اس کو پش کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ نے دوبارہ سے سینکشن لگا دیے ایران پہ, جس کی وجہ سے اگین آئل کی سپلائی پہ اچھا خاصا فرق پڑا ہے. تو ان ساری کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئل کی پرائسز کمی کے بجائے آئندہ چند مہینوں میں بلکہ اگلے چند ہفتوں میں بڑھیں گی. پاکستان میں وہ کمپنیز جو کہ اپنے IPOs لانچ کریں, جس میں ایرامکو ہے, ان کے لیے یہ کافی ایک فائدے کی بات ہے, لیکن اوورآل اکانومی کے لیے یہ ایک بہت نیگیٹو ظاہر ہے کہ ثابت ہوگا. اور ہماری اکانومی جو کہ بیس ہی ہماری انرجی کی ساری ضروریات, یہ ایک بڑا حصہ آئل کی انپٹ پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اچھا خاصا مشکل وقت آئے گا آئندہ آنے والے چند مہینوں میں, بالخصوص اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل مینیپولیٹرز یہ فیصلہ کرتے ہیں, اسپیکولیٹرز کہہ لیں آپ ان کو, وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کب نیچے جائیں گی اور کب اوپر جائیں گی. مجھے ابھی بھی یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ بین الاقوامی جریدوں, رسالوں اور اخباروں کے اندر ایک خبر شائع ہوئی تھی جو کہ ایک شہزادے سے منسوب تھی, جو کہ سعودی عرب کے شہزادے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا, ان کو بھی تحویل میں لے کر ہوٹل میں رکھ دیا گیا تھا, اور وہ دنیا کے امیر ترین افراد کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو غالباً انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تیل کی قیمتیں اتنی اونچی نہیں جائیں گی, لیکن ان کا تو اپنا بھروسہ نہیں کہ کل کیا ہوگا, تو وہ تیل کی قیمتوں ان کا اپنا انالیسس ہوگا, ان کی اپنی خواہش یہ ہوگی. لیکن جو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ آئل کی پرائسز کے متعلق میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آئل سپلائی کرتے ہیں کنٹریز, ان کی ایک لیگل ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, جس کو آپ یہ لیگل کارٹل کہہ سکتے ہیں, جس کو اوپیک کہتے ہیں. اور اوپیک کوشش کرتا ہے کہ سپلائی کو ریڈیوس کر کے, کٹ کر کے پرائسز کو بڑھانے کی کوشش کرے, جو کہ ابھی کی جا رہی ہے. ماضی میں انہوں نے ایسا کیا تو لیکن وہ کامیاب کچھ
وقتوں میں رہے, کچھ وقتوں میں نہیں رہے. اب جو یہ پروسیس چل رہا ہے تو اچھی خاصی ان کی جو ایفرٹ ہے وہ سکسیسفل دکھائی دیتی ہے, کیونکہ وزیر پیٹرولیم بھی سعودی عربیہ کی تبدیل ہو گئے. وہ بھی میرے خیال پہلے کوئی اور ہوا کرتے تھے, نعیمی صاحب تھے غالباً. اس میں ایک پالیسی شفٹ آیا ہے, ایک پالیسی شفٹ آیا اس میں. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں, اور شاید سعودین کو, ان کے اکانومسٹ کو بھی پتا ہوگا کہ, اور جو باقی جو اوپیک کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کانسٹنٹلی پرائسز انکریز رہیں تو اکانومیز میں اسٹرکچرل شفٹس آئیں گے, یعنی کہ اکانومیز جو ہیں وہ دوسرے ریسورسز کی طرف جائیں گی, رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف جائیں گی, اور یہ پھر ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ آئندہ آئل کی پرائسز بڑھیں گی نہیں, کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اور میں اپنی جو گورنمنٹ ہے یا جو ہمارے اکانومسٹ, یہ جو پالیسی میکر ہیں, میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں جو رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں ان کی طرف جانا چاہیے. کب تک ہم آئل کی پرائسز کے اوپر اپنی معیشت کو کی جو ہیلتھ اور اپنی معیشت کی ساری جو سمجھیں کہ اس کے انڈیکیٹرز آئل کی پرائسز پہ لگا دیں گے. میرے خیال میں ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا چاہیے, اور ایک پراپر کمپریہنسو پلان کے تحت ہمیں گریجولی شفٹ کرنا چاہیے رینیویبل انرجی کی طرف. ہم بنا رہے ہیں, سولر پارک بنا رہے ہیں, بس وہ بھی ہمیں دکھائی دے گا. بہت بڑا سولر پارک ہے, بالکل اتنا ہی بڑا ہے, اور یہ بھی اگر آپ ٹرین کی کھڑکی میں سے باہر جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا. اگر آپ اندر بیٹھے رہیں گے ڈرائنگ روم کے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اب آپ میری بات سمجھ تو گئے ہوں گے, آگے مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرین کی کھڑکی سے دکھائی دیتی ہیں, بشرطے کہ آپ باہر نکل کے ہاتھ ہلا کر دیکھیں تو. اچھا, یہاں پر میں آگے آپ کو لے کر چلوں. از اٹ پاسبل کہ $100 کو کراس کر جائے؟ دیکھیں $100 کو کراس کرے گا تو یہ ایک بہت بڑا, میرے خیال میں ورلڈ اکانومی میں اچھا خاصا دنیا کے لیے بڑا شاکنگ بھی ہوگا, جھٹکا بھی ہوگا. لیکن یہ 90-95 تک لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو جانا. 100 کراس کرنے کے ایکسپیکٹیشنز کم ہیں, لیکن بڑھے گی ضرور. 85 سے اوپر جائے گا, اور لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ 90-95 تک جا سکتا ہے, اور پھر اس سے گریجولی واپس آئے گا. یہاں پر ہم ایک سیکنڈ اوپینین بھی لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک معروف معیشت دان شامل گفتگو ہیں کوالالمپور سے, جناب شان سعید صاحب. یہ IQI گروپ کے چیف اکانومسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں شان سعید صاحب. تھینک یو علی ناصر. شان سعید صاحب, ابھی ہماری گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ مستقبل میں تیل کی قیمتیں کس سمت میں جائیں گی. بہت سارے لوگوں کا ایسا سوچنا ہے کہ یہ سمت اس کی جو ہے بڑھتی رہے گی, آگے اوپر کی جانب جائے گی, جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کسی وقت پر $100 بھی کراس کر سکتی ہیں. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کی یہ رائے ہے کہ $100 تو شاید ابھی مستقبل قریب میں دکھائی نہیں دیتے, لیکن شاید $95 تک جائے گی. آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ جی شان سعید صاحب. غالباً ان تک ہماری آواز پہنچ نہیں رہی, لیکن یہ کہ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ قائم ہو جائے. شجاعت مبارک صاحب, یہ بات ہماری پہلے جیسے جاری تھی, آپ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب $100 تک نہیں جائے گی, لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ $30 سے نیچے نہیں آئے گی, لیکن $30 سے بھی نیچے آ گئی. دیکھیں یہ تو آئل کی پرائسز کے بارے میں ممکنات ہیں نا. آئل کی پرائسز کے بارے میں اگر کسی کا تجزیہ بھی بہت بہتر یا صحیح ثابت ہو جائے تو یہ تو کوئی بھی دنوں میں ارب پتی بن سکتا ہے. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں, ایک کروڈ ایسٹیمیشن تو نہیں آپ کہہ سکتے. یہ ہے کہ جو فیوچر کے بیہیویئرز کو, جو پاسٹ بیہیویئرز ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, ان کو دیکھ کے, پالیسیز کو دیکھ کے ایک فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے. ایک پروڈنٹ فورکاسٹنگ ہوتی ہے, ڈائریکشن دیکھ کے. تو جو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 80 to 95 جو ہے اس کا اپر لمٹ ہو سکتی ہے. 80 سے 85 پہ بھی جا سکتا ہے, 90 پہ بھی جا سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ریورس ہو کے پیچھے آئے گا یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے. یہ ابھی موجودہ حالات میں بولتے ہیں. اس صورت میں دیکھیں یہ تو اس نے تو جانا ہے آگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیا ہمیں اس کو اوپر بڑھتا چڑھتا کم ہوتا دیکھتے رہنا چاہیے اور اسی آس پہ بیٹھے رہنا چاہیے, یا پھر ہمیں کچھ یہاں پہ کوئی پرویکٹیو سٹیپس لینے ہوں گے؟ یہ میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کوئی سٹیپ لے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے برین واشنگ کی ہوئی ہے اپنے قوم کی, اور ہم نے برین واشنگ یہ کی ہوئی ہے کہ دنیا کی ہر چیز, ہر طرح کے وسائل پاکستان میں موجود ہیں, جبکہ ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ پاکستان کے پاس تیل کے ذخائر کچھ بھی نہیں, اور معدنی تیل کے حالات جو ہیں ہمارے وہ بڑے غریب ممالک اور چھوٹے ممالک جو رقبے کے حساب سے ان سے بھی کم ہیں. قدرتی گیس بھی ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے یا پتہ نہیں ڈیل بنانے کے لیے ختم کی گئی ہے, لیکن بنیادی طور پہ ہمارے پاس تو ہے نہیں. جب آپ لوگوں کو برین واش کر دیں گے, ان کے ذہن میں اتنا جھوٹ ڈال دیں گے کہ ہمارے پاس اتنے قدرتی وسائل ہیں اور سعودی عرب ہمارے سامنے فقیر ہے, ہمارے پاس تھر میں کوئلہ نکل آیا ہے جو کہ سعودی عربیہ کے تیل کے ذخائر سے زیادہ مہنگا ہے. لیکن تو معذرت کے ساتھ سر لوگ مسلیڈ ہو جائیں گے.
آپ صحیح میں کہہ اس کا رہے ہیں جواب کہ آپ سے لیتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو ہمیں مس لیڈ اور مس گائیڈ کر دیا گیا ہے ریسورسز کے متعلق، اس کو کس طرح سے اب کریکٹ کیا جائے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے، بات کر رہے ہیں بین الاقوامی تیل کی قیمتوں کے اوپر، اور بے شک اس کی وجہ سے بہت سارے اثرات پاکستان کی معیشت پر مرتب ہو سکتے ہیں. جناب شان سعید صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوالالمپور سے. ہی از دا چیف اکانومسٹ آف IQI گروپ. تو ان کی جانب اب یہی سوال رکھا جا سکتا ہے، ان سے یہی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب والا یہ $95 کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ $100 سے بھی اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایسا بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے. شان سعید صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی میرا خیال ہے جیو پولیٹیکل رسک اور سپلائی کنسٹرین جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے آئل پرائسز اور بڑھیں گی. اگر آپ کو یاد ہو جنوری 2016 میں آئل پرائس جو ہے $26 پر بیرل پہ چلی گئی تھی، اور کچھ گلوبل بینک نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آئل مارکیٹ کولیپس ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں جنوری 2016 سے آج تک آئل پرائسز جو ہیں 143% جو ہے انہوں نے رائز کیا ہے. تو جیو پولیٹیکل رسک، سپلائی کنسٹرین اور ویکننگ آف ڈالر کی وجہ سے آئل بڑھ رہا ہے، اور موونگ فارورڈ US ڈالر اور ویکن ہوئے گا جس کی وجہ سے آئل پرائسز اور بڑھیں گی. آپ کے خیال سے اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہا تو پاکستان جیسے ممالک کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم تو آئل امپورٹ بل کی جانب دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کا آلریڈی آئل امپورٹ بل اتنا زیادہ ہے. ہم نے اس پہ بہت ناچ گانا اور چرچا کیا کہ جناب والا ہم نے کچھ کامیابی حاصل کر لی، اور آگے جا کر اگر یہ آئل امپورٹ بل ہمارے کندھوں کے اوپر آ گیا تو پھر ہمارا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ایسی کی تیسی ہو جائے گی ہمارے ملک کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی. آلریڈی ہماری اکانومی کو جو ہے وہ پٹھا بیٹھ گیا ہوا ہے. ہمارے پریویس فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے جو اکانومی کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ہمیں امپورٹ بل جو ہے وہ اور دینا پڑے گا. ہم نے جب آئل کی پرائس $35 اور $40 پر بیرل تھی، ہم نے اس پہ لیوریج نہیں کیا، اور ہم نے اپنی فیوچر کانٹریکٹ جو ہیں وہ زیادہ سائن نہیں کیے. تو میرا خیال ہے ہمارا امپورٹ بل اور بڑھے گا، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اٹ ول گو آؤٹ آف دا روف. اچھا، میں شجاعت صاحب آپ سے بھی یہی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ کموڈٹی پرائسز اوپر کی جانب جائیں گی. اگر تیل کی قیمت اوپر کی جانب گئی اور اس کے معنی یہ ہیں پریشس میٹلز میں بھی اضافہ ہوگا، اور پھر فوڈ انسیکیورٹی کا پہلے ایک ایسے ہی چرچا کیا گیا تھا. یہ انٹرنیشنل سپیکولیٹرز اور مینیپولیٹرز ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی قیمتوں کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں. تو اگر فوڈ انسیکیورٹی والا شور دوبارہ سے مچنا شروع ہوا، کموڈٹی پرائسز اوپر گئیں، پاکستان کس طرح سے سفر کرے گا؟ ہم تو آلریڈی بڑی ایکسپینسو لائف لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے بڑا گول مول اور بڑا گھما کے لیکن بڑا جو ہے نا سخت سوال کر دیے کہ پاکستان کس طرف جائے گا. آپ پہلے دیکھیں گے ہماری موجودہ اکانومی کی تو پوزیشن آپ دیکھ لیں، مستقبل کی تو بعد میں ہم بات کریں گے. میں دوبارہ سے آپ کو جو بات پہلے ہو رہی تھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئل کی پرائسز تو بڑھتی اور کم ہوتی رہیں گی. یہ تو جیسے ابھی شان صاحب نے فرمایا کہ 2016 کے بعد سے پرسسٹنٹلی آئل کی پرائسز انکریز کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آئل کی پرائسز کی بڑھتی ہوئی اور کم ہوتی ہوئی آئل کی پرائسز کو دیکھتے رہیں گے یا ہم کیا سٹیپس لیں گے؟ تو ایک تو سٹیپس یہ تھے کہ جیسے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں فیوچر کانٹریکٹس جو ہیں وہ اور زیادہ کر لینے چاہیے تھے تاکہ ہم اچھی خاصی سپلائی کو انشور کر لیتے ایک کم پرائس پہ. دوسرا یہ ہے کہ علی بھائی کہ ہمیں اپنی اکانومی میں اسٹرکچرل شفٹس لے کے آنے ہوں گے. ہماری اکانومی جو کہ ہماری جتنی بھی مشینیں ہیں وہ آئل بیس انرجی پہ بیس کر رہی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ اس کو رینیویبل انرجی پہ لے کے جائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر جو ہمارے سی پیک ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں میجورٹی آف دا پروجیکٹس جو ہیں ان کی انرجی میں پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے پروجیکٹس بیس کرتے ہیں آئل کی انپٹ پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئل کی بیسس پہ ان کی پروڈکشن ہوگی. بہت کم ایسے ہیں جو کہ دوسرے جو سمجھیں کہ انپٹ کے تھرو ان سے انرجی پروڈیوس کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سی پیک کا منصوبہ مکمل بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہمیں ہماری آئل کی ڈیمانڈ میں کمی کے بجائے بڑھے گی. کہ آج آپ سی پیک کا نام نہ لیتے لیکن پھر بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی ضد ہے، میری چھیڑ ہے، آپ نے چھیڑ دیا تو میں شان سعید صاحب معذرت کے ساتھ ایک اکنامک کوریڈور وہاں پر بھی بنا ہوا ہے جہاں پر آپ رہائش پذیر ہیں، لیکن وہاں پر آنے والی نئی حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا ہے
کہ چائنیز کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا اور ہم لوگ اسے ری نیگوشیٹ کریں گے اپنے ملکی مفاد کے اندر. ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کے اپنے ملکی مفادات جو ہیں وہ چائنا کے مفادات یا ساری دنیا کے مفادات سے آگے بڑھ کر ہیں. میرے خیال ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو برین واش کر دیا گیا ہے کہ چائنا کے مفادات کے اندر پاکستان کے مفادات ہیں. ذرا جواب دیجیے گا کہ کیا اس کے بارے میں وہاں پر کیا رائے پائی جاتی ہے اور رائے عامہ کیا ہے؟ جی شان سعید صاحب. میرے خیال میں اچھی رائے پائی جاتی ہے. شاید ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان سے رابطہ منقطع ہوا لیکن دوبارہ سے جوڑتے ہیں. اچھا یہاں پر شجاعت مبارک صاحب میں پھر سے آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ڈاکٹر ایم نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ وطن ہم نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا ہے. آپ کے ہاں کب ڈاکٹر ایم آئے گا؟ آپ دوسرے ممالک کا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اگر فلاں لیڈر آ جائے تو ہمارا ملک بدل جائے گا، فلاں لیڈر آ جائے تو ملک بدل جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو ایڈمنٹ ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ آپ خود کچھ کر سکتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں تقدیر بدلے گا، تو اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں آپ ناراض ہو جائیں، بہت سارے اور لوگ ناراض ہو جائیں. تقدیر بدلنے والا وہاں بیٹھا ہے سر، یہ چائنا وائنا سی پیک نہیں بدلے گا تقدیر. سب سے پہلی بات یہ تھوڑی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی چائنا کے مفادات کے ساتھ ہمارے مفاد ہیں. ظاہر ہے کہ مفادات جو ہیں وہ الائن کیے جاتے ہیں. اگر آپ سی پیک کی بات کریں پھر وہی پرانی بحث شروع ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک جو چیز ایک پروجیکٹ آپ کے ملک میں آ رہا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کسی ملک کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے، یہ ایک الگ بات ہے. آپ کی محنت نہ لا سکی معذرت کے ساتھ. جنہوں نے سی پیک، جن کو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ سی پیک کے پیچھے ہیں، ان کا ہاتھ کتنا سی پیک کے اوپر اور کتنا ہٹ گیا یہ تو آپ کو خود ہی پتا ہے. نہیں اب آپ ضد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی میں. نہیں سی پیک ہمارا مقصد پاکستان کے حقوق کا تحفظ تھا، ہماری بات انہوں نے سن لی. مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کیا کسی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اتنا علم ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے لیے فیزیبل ثابت ہو سکتا ہے، ہماری اکانومی کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس پروجیکٹ سے پراپرلی فائدہ اٹھا لیں. تو اگر ہم اس پروجیکٹ کے جیسے ابھی میں نے بات کی کہ انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کو رینیویبل انرجی پروجیکٹس کے طور پہ ان کو شفٹ کیا جائے، جو دوسری انڈسٹریل زونز ہیں ان کو بہتر بنایا جائے. تو کیوں اس پہ یہ کیوں ہماری اکانومی میں کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا؟ کوئی وجہ نہیں مجھے نظر آتی. کل آپ بھی بولیں گے. اس سے پہلے پاکستان میں کوئی اکانومسٹ نہیں بولا کرتا تھا کیونکہ اس کے محب وطن ہونے پر دعویٰ کر دیا جاتا تھا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا سارے معیشت دان آہستہ آہستہ پلٹ رہے ہیں. نہیں کم از کم یہ انٹلیکچوئل کرائم میں نے نہیں کیا. میں فرسٹ ڈے سے ایک ہی بات بول رہا ہوں، جو میرے ملک کے لیے اچھا وہ اچھا. کل آپ کو شاید اپنی بات بدلنی پڑ جائے، آج ہی اپنا سافٹ سٹانس کر لیں. بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے. بڑے بڑے معیشت دان ہم نے دیکھے، بڑے سب نے اپنے بیانیے بدل دیے ہیں. کرائم نہیں ہے، یہ ایک انالیسس ہے. انالیسس کی بیس پہ سٹارٹ کیلیبریٹنگ یور کمپس. یہ جا رہا ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. بہرحال اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے. نہیں میں بحث کیا کر رہی. ڈاکٹر اشفاق حسن کا آپ ہمارے پروگرام کے اندر ڈاکٹر اشفاق حسن کی بات سن لیں، ڈاکٹر کیسر بنگالی کی بات سن لیں، ڈاکٹر عشرت حسین کی بات سن لیں. ڈاکٹر عشرت حسین ہو سکتا ہے آپ کی انٹرم گورنمنٹ. سر ایسا شخص جو کہ سی پیک کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے وہ بالکل عام آدمی کی زبان پر ہے. اخباروں کے اندر آرٹیکل آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام تک لیا جا رہا ہے انٹرم انتظامیہ کے اندر عام عہدے کے لیے. سر پلیز ڈاکٹر عشرت صاحب ابھی بھی اگر آپ انکاری ہیں گورنمنٹ میں کہ پاکستان کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے گورننس کا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا پرابلم نہیں ہے. عشرت حسین has clarified his stance on CPEC, what he believes about. بہرحال مجھے ایک نیوز پیپر دیکھیں، یہ ہم آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ یا دو بندے ہر ایک کی ایک انڈیپینڈنٹ رائے موجود ہے، آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بہت پرومیننٹ اکانومسٹ آپ کے ملک کے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کے سمپتھائزرز. دیکھیں یہ گورنمنٹ تو بیچاری اب رہی کہاں پہ، اب تو 2-4 ہفتے رہ گئے، گورنمنٹ تو جا رہی ہے. لیکن دیکھیں میں علی بھائی آپ کو بتا دوں، جس دن سی پیک کمپلیٹ ہوگا پروجیکٹ اس دن میں آپ کو پکڑ کے آپ کے چینل کو پورا پروگرام وہاں پہ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا جس دن یہ وہ پروجیکٹ دیکھا جائے گا جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ یہ مکمل نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے. لیکن اگر ہم یہیں پہ باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہونا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. بھائی آپ اس کو چلنے تو دیں، آپ اس کو چلنے تو دیں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ خالصتاً آپ کو دیگر معیشت دانوں کی رائے کے متعلق بتا دیا ہے. میں نے دیکھا ہے جی ٹی روڈ کے ارد گرد لوگوں کی برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ ان کی تقدیر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ صرف اور صرف سی پیک سے بدلے گی. تقدیر بدلنے والا کون ہے یہ سارا پاکستان جانتا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر میں بار بار اس چیز کو دہرا کر
ان لوگوں کو جو کہ سمپتھائزر ہیں سی پیک کے، ان کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن انرجی اور آئل کے متعلق میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. سر وہ جو آئل پائپ لائن ڈل رہی تھی، کیا ہوا اس کی؟ ایران پائپ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پائپ لائن کا کیا ہوا؟ دیکھیں آپ تو کہہ رہے تھے وہ پائپ لائن بھی ڈل جائے گی. آپ تو ٹاپی کہہ رہے تھے، افغانستان کے اوپر سے ٹاپ کے آپ ٹاپی بھی لے آئیں گے، پاکستان میں گیس لے آئیں گے، اس کا کیا بنا؟ آپ کے ساتھ ہی آج سے 2 سال پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا جب یہ پروسیس شروع ہوا تھا کہ، اور آن ایئر کیا تھا، کہیں پہ کسی آرکائیو پہ پڑھا ہوگا کہ یہ ایک نیچرل الائنس بنتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک بڑی سیدھی سی بات ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم پہ اچھا خاصا امریکہ کا انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی اس طرح کے پروجیکٹ کو چھوٹی سی ایگزیکیوٹ بریک کے کرنا. بعد واپس آتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور آپ کی کوشش کرتا ہوں. نہ ٹاپی ہوا، نہ آئی پی ہوا، نہ آئی پی آئی ہوا، نہ ای سی او، نہ آر سی ڈی، کہیں بات آگے نہیں بڑھی. وائی؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. اب کچھ معیشت اور معاشی معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، اس کے متعلق بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ ان چیلنجز کے درمیان یہ جو الیکشن ہونے والا ہے اس سے پہلے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس کی کمپلیشن اور اس کے اندر جو ایک پمپ اینڈ شو کریٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہ واقعی میں پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی اتنا ہی مومنٹم کریٹ کر پائے گا؟ شجاعت مبارک صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ اس طرح کے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس جیسے کہ اورنج ٹرین ہے، آپ پتا ہوا کل تو بہت زیادہ شور مچا اور لوگوں نے جناب آپ کو پتا ہے جم غفیر اکٹھا ہو گیا، بالکل جیسے جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈران ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور لوگ باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کھڑکی سے باہر نکل کے انہیں ہاتھ ہلا ہلا کر کہنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے. وہ سلسلہ رہا بڑی پمپ اینڈ شو کے اندر. لیکن آن دی ادر ہینڈ اکنامک کنٹریبیوشن کیا ہوگی of a project that I assume is more than 100 billion rupees worth. دیکھیں آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک چھیڑ لیا اور مجھے اب وقت دیجیے گا تھوڑا سا بات کرنے کا. سوال یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا جو ڈیولپمنٹ سے 2 قسم کی عام طور پہ کی جاتی ہیں. ایک تو وہ جو کہ بظاہر آپ کو نظر آتی ہیں، پل بن جاتے ہیں، روڈز بن جاتی ہیں، ٹرینز بن جاتی ہیں، گاڑیاں بن جاتی ہیں، بسز بن جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے اور سامنے نظر آتا ہے، بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرتے ہیں، جس کا ڈاکٹر عشرت حسین کی بات آپ نے کی. انہوں نے جو بک لکھی ہے گورننگ دا ان گورنڈ، اس میں لکھی بنیادی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس لیے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز پراپرلی پرفارم نہیں کر رہے. جی اس سے پہلے بھی انہوں نے کتاب لکھی ڈیولپمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر بننے سے پہلے بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی ایلیٹ اسٹیٹ کے متعلق. تو وہ اس میں بیسک رائے تو وقت اس کے کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ رسپانسبل ہیں ہماری گروتھ کے ہونے کے یا نہ ہونے کے. اب ایک طرف تو آپ کو یہ نیڈ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو امپروو کریں، کرپشن کو ختم کریں، اس کے اندر ان کو ڈیجیٹلائز کریں، ان کو ٹرانسفارم کریں جو ماڈرن جو طریقہ کار ہیں ان کے اوپر. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ایک روڈ بچھا دیں، آپ ایک برج بنا دیں، آپ ایک ٹرین بنا دیں اور آپ کہیں جی کہ ہم نے جو ہے نا بڑا کام کر دیا. اب آپ خود جو بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں آپ خود سے سوچئے کہ پاپولر کون شخص ہوگا. پاپولر تو وہی ہوگا جس نے ٹرین بنائی ہے، جس نے برج بنایا، جس نے جو بھی بنایا. اگر ایک شخص انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرتا ہے تو اس کو وہ نظر نہیں آئیں گے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ٹرینز کو اور جو بریجز کو اور اس طرح کی انفراسٹرکچر جو چیزیں ہیں جو کہ سامنے نظر آتی جو پاپولر میجرز ہوتے ہیں ان پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے بڑے تیر مار دیے. سر یہ سائملٹینیس نہیں ہونا چاہیے. چلیں آپ کو میں بتاؤں یہ جو 250 ارب یہ جتنے ارب کی یہ اورنج ٹرین آئی ہے، اس ٹرین کے جو اماؤنٹ تھی اگر آپ اس کو کہیں اور ڈیولپمنٹل جو دوسرے انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے پہ لگاتے تو اس کے کتنے اکنامک بینیفٹس آتے. آپ کے جو دوسرے آپ کے ہاسپٹلس ہیں، میں دوبارہ سے یہ اگین یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ ہمارے آپ خود باہر کیوں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنے ہاسپٹلز نہیں ہیں، آپ کی یونیورسٹیز نہیں ہیں. آپ کے اسکول اور کالجز کے سسٹمز کو دیکھیں، 6 طرح کے آپ کے پاس اسکولز کے سسٹمز ہیں. ایک وہ اسکول ہے جو کہ بند پڑے ہوئے ہیں، ایک گھوسٹ اسکولز ہیں، ایک پرائیویٹ اسکولز ہیں، ایک نیلے اسکول ہیں، پیلے اسکول ہیں. آپ کے پاس ہیٹرو ایجوکیشن کا سسٹم ہے. ہیلتھ پہ آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا. آپ کے جو باقی کرپشن جو ہے وہ آپ کے ہر ایک انسٹیٹیوشنز میں آ رہی ہے. تو یہ جو چیزیں یہاں یہ امپروو کرنے والی ہے کہ آپ کو انفراسٹرکچر بلڈ کر کے
کلٹرڈ ایک پرٹیکولر شہر کے ایک حصے میں آپ نے ڈیولپمنٹ کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے تیر مار دیے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ اکنامک انالسٹ وہ جو ٹیکس پیئرز کی اماؤنٹ تھی 600 ارب روپیہ جو کہ ٹوٹل ڈیولپمنٹل بجٹ ہے, اس میں سے 350 ارب روپیہ جو آپ نے ایک پرٹیکولر شہر میں لاہور میں لگا دیا, اس کے آف شوٹس کیا ہیں, اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ کیا اورنج ٹرین ہمیں دے گی؟ کچھ بھی نہیں دے گی. آئندہ آنے والی حکومت پہ اگین کیا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ لوگ چلے جائیں گے, آ جائیں گے. تو اس سے اور بھی زیادہ پرائورٹیز ہیں. جب آپ نے معذرت کے ساتھ جب ہمارے محترم چیف منسٹر وہ ہاتھ ہلا رہے تھے تو نیچے جو بستیاں آپ نے دیکھی ان کی کیا حالت تھی, وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو غربت کی لکیر سے نیچے جو گزارے ہیں زندگی, اب ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں نا. آپ نے صرف ٹرین بنا کے اپنے ووٹ پکے کرنے کے چکر میں آپ جو ہے وہ سارے کا سارا ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے وہ آپ تھوپ رہے ہیں ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ سے ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو لوگ بڑی بلے بلے بہت ہوگی, واہ واہ بھی بہت ہوگی, لوگ انجوائے بھی کریں گے. ناقدین اور اپوزیشن والے لوگوں نے بھی تو یہی کام کیے ہیں, لیکن اس پہ کوئی جن لوگوں نے جنگلہ بس کا مذاق اڑایا انہوں نے بھی جنگلہ بس بنائی. اکنامک کنٹریبیوشن تو پھر ان کی بھی کچھ نہ رہی. دیکھیں اب پھر یہ بات ہے نا سر, لیکن میں آپ کہیں گے کہ آپ ایک پارٹی کی سائیڈ لے رہے ہیں, لیکن آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے انسٹیٹیوشن بھی بہتر ہوئے ہیں, پولیس کا انسٹیٹیوشن بہتر ہوا ہے, لینڈ کے یا دوسرے انسٹیٹیوشن بہتر تو ہوئے نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں, لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا. کیوں نہ یہ پیرلل چلے. چلیں میں آپ کے سامنے ایک اور کیس, ریلوے کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے, اسٹیل مل کی میں تھوڑا سینٹر آف دا برج میں آ پی آئی اے کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے تھی. پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل, کہاں پہ ان کی پرفارمنس, آپ اسٹیل اس کی بات کر رہے ہیں, ریلوے کی آپ کی اسٹیل مل والوں نے بلاک کی بھی اور آپ جو اورنج ٹرین کی بات کر رہے ہیں, اسٹیل مل کی آپ کی جو ہے پرائیویٹ اسٹیل مل جو ہے وہ بلین آف ڈالر روپیز بنا رہی ہیں. پاکستان کی اسٹیل مل جو ہے وہ اس وقت آپ اس کو بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں. پی آئی اے اس وقت خسارے میں ہے اور آپ کی اپنی ایئر لائنیں جناب ایسے راکٹس کی طرح اڑ رہی ہیں. یہ دیکھنے کی باتیں ہیں کہ کیا جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے. اٹس آل دا پاپولر میئرز, الیکٹرل سپورٹ کے لیے وہ جو ووٹر ہے, جو اس کی ہماری جو 2-4 مہینے کی عزت ہوگی ووٹ کے دنوں میں, یہ اس ووٹر کا ووٹ لینے کے لیے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. نہیں تو مجھے ایک چیز کلیریفائی کریں. دیکھیں جن ممالک میں بھی ہم جاتے ہیں, دیکھا ہے جن بھی ممالک کے اندر ایف ڈی آئی آتی ہے, کل بھی میں ذکر کر رہا تھا اس بات کا, وہاں پہ سڑکیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ٹریفک مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. if you want to contest this, I may try to bring in the numbers. اس سے پہلے وہاں کا ایئرپورٹ except for India, I don't know what's wrong with investors when it comes to India, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا, اس کے علاوہ اس سے پہلے اس ملک کا امیگریشن سسٹم صحیح ہوتا ہے. وہ انویسٹرز نے روڈ تو بعد میں دیکھے گا, امیگریشن سے تو پہلے گزرے گا. اس ملک کی ایف آئی اے, اس ملک کا جو پورے, اس ملک کی ایئر لائن, اس ملک کا ایئرپورٹ کا انفراسٹرکچر, یہ چیزیں پہلے آئیں گی. معذرت کے ساتھ آپ کا کراچی ایئرپورٹ, میں غلط بات نہیں کروں گا, ہمارا کراچی بنایا ہے نا فتح جنگ میں بنایا ہے, بن گیا ہے, شکر ہے وہ مجھے لگ رہا تھا تلا گنج میں بن رہا ہے, پھر مجھے بعد میں کسی نے بتایا فتح جنگ میں بنا ہے. 4 فلائٹس اگر کراچی ایئرپورٹ پہ آ جائیں تو آپ کا امیگریشن کا عملہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں, لائن یہاں پہ بنتی نہیں ہے. تو یہ تو صورتحال ہے آپ کی, اور آپ بات کریں روڈز کی اور بریجز کی, آپ میں مانتا ہوں اسٹرینتھن کریں, ایئرپورٹ اضافہ کر لیں, اسی لیے تو فتح جنگ بنایا ہے, اور پتہ نہیں کس کس چیز میں اسی لیے تو نیا ایئرپورٹ بنایا ہے. ویسے وہاں پر بھی کیسی مینجمنٹ ہے, فورینر اگر اس نئے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر جائے تو اس کی کیا صورت ہے؟ انفراسٹرکچر تو وہی ہے, امیگریشن کا عملہ تو وہی ہے, لوگ تو وہی. آپ کو ایکنالج کرنا پڑے گا آج کہ یہ لوگ ہیں. ایشو از ود دا پیپل ایز ویل. صرف گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے کوئی بات نہیں, میں گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر لیتا ہوں. ایشو از اے پیپل پرابلم آلسو. میری بات ہو سکتا ہے لوگوں کو برا لگے. People are those who are sitting in the government institutions. I agree, I don't disagree. It's their responsibility also. Yes, of course. میں تو یہ ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ گورنمنٹ سے ہوتی ہیں, ریفلیکشن ہوتی ہیں نیشنل کمپلیکشن کی. اب آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ تو ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. ایک سمپل بات ہے, تو جب تک آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ایلیویٹ نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دیں گے, لوگوں میں ویلیوز اور بلیفز کریٹ نہیں کریں گے, تب تک آپ کیسے کیا پریزنٹ کریں گے؟ ایک 30 سیکنڈ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ایک ملک ہے سنگاپور جب بنا تو اس پہ کوئی ریسورسز نہیں تھے, سارے کے ساری مینوفیکچرنگ چائنا میں چلی گئی. جو باقی جتنے بھی جو ان کے انسٹیٹیوشنز تھے وہ موو کر گئے. کوئی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ کوئی بھی ان کی اکانومی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر وہ ریلائی کر سکتے. انہوں نے صرف ایک چیز پہ ریلائی کیا, وہ تھے ان کے لوگ. انہوں نے ان کے ہیومن ریسورس کو اس طرح سے ڈیولپ کیا کہ اس وقت سنگاپور پوری دنیا کا سروسز ہب ہے.
چاہے وہ فائنینشیل سروسز ہوں، چاہے وہ آئی ٹی کی سروسز ہوں، چاہے وہ کسی اور چیز کی سروسز اور ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف تقریروں کے اندر، مطلب یہ میں اوور آل نیشنل آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہی میں، کہ جی ہمارے پاس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے اور ہمارے پاس بہت ساری ہیومن ریسورس ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیومن ریسورس آپ کے لیے لائبلٹی بن چکی ہے، لائبلٹی بنی ہوئی ہے، لائبلٹی بن گئی ہے، اور آپ نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ. آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے پیچھے راز ہی یہ کہ آپ اس پر تھوڑا سا ایکسپلائٹ کر لیں. کہاں گئی وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک آپ نے ادارہ بھی تو بنایا تھا، وہ محلول ہو گیا. اس کے سربراہ کو آپ نے کرکٹ بورڈ میں لگایا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے سربراہ کو آپ نے تب کرکٹ بورڈ میں لگایا ہوا تھا نا. ابھی والے کی بات نہیں کر رہا، ماضی کی بات. جو بھی ہے، لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہ تو اس ملک کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو تو چھوڑیں، کہاں گئے؟ اس ملک کی یوتھ پالیسی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ 60% یوتھ ہے، کتنی دفعہ ہم نے یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، اس ملک کی 60% یوتھ کا رونا رو رو کے او بھائی یوتھ کی پالیسی نہیں ہے کہ یوتھ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، یوتھ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ڈیمانڈ کس سکلز کی زیادہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈیمانڈ کس سکلز کی زیادہ ہے. ہم پروڈیوس کر رہے ہیں MBAs، ہم پروڈیوس کر رہے ہیں انجینئرس، آگے ہماری اکانومی میں ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. تو ایک کمپریہنسو ہیومن ریسورس یعنی کہ انسانی وسائل، انسانی ذرائع کی اس کی پلاننگ کی اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. Where is the plan? ہم نے تو کہا پورے ملک کو انٹرپرینر بنا دیں گے اور اربوں روپے کا فنڈ آپ نے کھول دیا کہ جناب ہم یوتھ لون دیں گے اور یہ دیں گے اور وہ دیں گے. تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا؟ مجھے ڈسبرسمنٹ بتائیں، مجھے ڈسبرسمنٹ ڈیٹیل بتائیں. آپ تو اس زمانے میں بڑا سپورٹ کرتے تھے ان میجرز کو کہ یوتھ اور انٹرپرینرز کو جناب اور سپورٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے. بالکل کرنا چاہیے. تو کہاں ہے اس کی، ان کی ڈسبرسمنٹ کہاں ہے لونز کی اور کدھر سے کیا کام ہوا ہے؟ ڈسبرسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کرنے کے بجائے ٹرینز چلا دی گئی. مالٹا ٹرین چلا دی گئی، اردو میں کہوں گا کہ مالٹا اور مینگو ٹرین چلا دی گئی، اور آپ کے انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ نہیں کیا گیا. اگر آپ انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کرتے تو وہ لونز جو ہے نا وہ کہیں پہ ادھر ادھر نہیں ہوتے. آپ نے کتنے بلین کے انکیوبیٹرز کے لیے ابھی اماؤنٹس رکھی ہیں، انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کا یوتھ ڈیولپمنٹ کا فنڈ رکھا، وہ کہاں پہ گئے؟ کیونکہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں رہے، پتہ نہیں کہ کہاں وہ چلے گئے. نہیں تو اس کے لیے سپارک چاہیے نا. کہاں ہے سپارک چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں where is the spark? Sorry, I as a sincere patriotic Pakistani want to ask you کہ where is the spark? Why is the spark in other countries? Why is it not here? یہاں پہ کیوں سپارک نہیں ہے بھائی؟ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ جو دوسرے ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، وہاں پہ ہم سے زیادہ غریب ممالک ہیں، وہاں پہ سپارک کریٹ ہو رہا ہے. یوتھ جو ہے وہ نئی بزنسز اسٹیبلش کر رہی ہے، انٹرپرینرز کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز. دیر از ناٹ اے سنگل بزنس کنگلومریٹ ان دا ورلڈ جو کہ پاکستان سے ایمرج کرتا ہے. نیم ون. میں مانتا ہوں آپ کی بات. دیکھیں آپ روٹی کپڑا اور مکان کے چکر سے نکالیں گے تو سپارک آئے گا نا. سپارک کہاں سے آئے گا؟ آپ روٹی کپڑا اور مکان، آپ کھانے کو روٹی نہیں ہے، صحت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو سپارک کہاں سے آئے گا؟ اس ملک میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں، چلیں آج ہم نے پرابلم ہائی لائٹ کی. اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سلوشن کے اوپر ورک کریں. تھوڑے سے سلوشن کے لیے سجیشنز آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئے، لیکن آگے آنے والے دنوں کے اندر ہمیں یہ ڈسکس کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح بہتر طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کر کے معاشی ترقی کے سفر کے اندر تیزی سے دوسرے ممالک کے ساتھ چل سکیں یا ان سے بھی آگے نکل جائیں. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.